اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 65 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے، وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو یہ دور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے اللہ رب العزت کا جو حکم تھا اس سے شروع ہوا۔ بعثت کے بعد 3 سال کا عرصہ خاموشی سے تبلیغ کرتے ہوئے گزر گیا۔ اس عرصہ میں اسلام نے جن اولو العزم ہستیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا، اس کے بارے میں تفصیلات کا آپ کو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ ان عظیم لوگوں کا اس دین کو قبول کرنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پرامن جہاد کی شاندار اور بے مثال فتوحات تھیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دعوت توحید کے دائرہ کو مزید وسعت دی جائے۔ چنانچہ جبریل امین خداوند قدوس کی جانب سے یہ حکم لے کر تشریف لائے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور نیچے کیا کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل ضروری تھی، لیکن یہ کوئی کام آسان نہ تھا۔ کفر و شرک کے خوگر معاشرہ میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو 100 سال سے پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے اپنے آپ کو ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اپنی منتیں منواتے تھے۔ برادران اسلام، بتوں کی پوجا کے متوالے تھے، ان کی آن پر اپنی جان تک قربان کرنا اپنے لیے سرمایہ سعادت تصور کیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہ یہ دعوت ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے ذہنوں میں اجالا کر دے، ان کی روح بن کر ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ بڑا کٹھن کام تھا، مشکل کام تھا۔ کئی ہفتوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سوچ میں مستغرق رہے، رات دن اسی غور و فکر میں بیت جاتے۔ حضور گھر میں گوشن نشین رہے۔ اس خاموشی اور عزلت گزینی کے باعث حضور کی پھپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور کہیں بیمار تو نہیں۔ عیادت کے لیے جب آئیں تو حضور نے بتایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس سوچ میں کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلا کر یہ پیغام پہنچائیں، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو بلا بھیجا، وہ بھی آئے، عبد مناف کی اولاد بھی آئی۔ ان میں سے چند لوگ وہاں پہنچ گئے، سب کی تعداد 45 کے قریب تھی۔ اس سے پیشتر کہ حضور اپنا مدعا بیان فرماتے، ابو لہب نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچے ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات نہ بھولیے کہ آپ کی قوم میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو اس سے روک دیں، یہ ان کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کے لیے آگے رہیں۔ اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسا فتنہ و فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ و فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہو۔ ابو لہب کہتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے اور اس مجلس میں آپ نے کوئی گفتگو نہ کی۔ چند روز خاموشی سے گزر گئے، پھر جبریل امین آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہوگا۔ دوسری بار پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو مندرجہ ذیل ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، ان سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قافلہ کا پیشرو اپنے قافلہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو بخدا میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو تم سے میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں، تم بنایا کر بھیجا گیا ہوں بالعموم۔ بخدا میں تمہیں اس کی طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، بخدا تمہیں نیند اس طرح آئے گی، موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا تمہیں محاسبہ ہوگا، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور جو کچھ تم اچھے اعمال کرو گے اس کا تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ تم برے اعمال کرتے ہو تو اس کی تمہیں سزا ملے گی، اور جہاں نیک اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی اور برے اعمال کے بدلے میں جہنم میں جاؤ گے۔ بخدا آئے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ دوسرے لوگوں نے تو ان اشاعات کا معقول جواب دیا، لیکن ابو لہب نے بڑی خست اور رسالت کا ثبوت دیا۔ وہ بولا، اے فرزندان عبد المطلب، یہی چیز ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی، تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس سے پیشتر کے دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اس وقت اگر تم اس کو ان کے حوالے کر دو گے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کا دفاع کرو گے تو وہ لوگ تمہیں تہ کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ ابو لہب کی یہ بات سن کر ضبط نہ کر سکی۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، تو کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ بخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا، بخدا یہی وہی نبی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ ساری باتیں بے سروپا ہیں اور خوش فہمیاں ہیں اور پردہ نشین عورتوں کی باتیں ہیں۔ جس وقت قریش کے سارے خاندان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جزیرہ عرب کے سارے قبیلے ان کی امداد کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابو طالب اٹھے، انہوں نے اعلان کیا، بخدا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور دفاع کریں گے۔ ان دو پہلے جو اجتماعات ہیں صرف عبد المطلب کا خاندان ان میں موجود تھا، وہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ اب تیسرے اجتماع کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا، اس میں قریش کے سارے قبائل کو دعوت دی گئی، اور صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر سب حاضرین کو آپ نے خطاب فرمایا اور آغاز کلام اس سے کیا، حاضرین، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک ہم تسلیم کر لیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، جب بھی سننا ہے تو سچ ہی سننا ہے۔ برادران اسلام، پھر فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ میں عذاب شدید سے تمہیں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بر وقت ڈرانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہوا، پس وہ چل پڑے تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد کی خبر دے۔
پھر اسے یہ اندیشہ لاحق ہو جائے دشمن کہیں پہلے اس سے پہلے نہ پہنچ جائے، دور دور سے زور زور سے وہ اعلان کرنا شروع کر دے، یا صباح ہو، یا صباح ہو، اوتی تم، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا ہے، دشمن پہنچ گیا ہے۔ برادران اسلام، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام مسلم نے امام قبیصہ بن المخارق سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا، یا صبا ہو، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو۔ لوگ کہنے لگے یہ کون بلا رہا ہے؟ چنانچہ عرب کے رواج کے مطابق لوگوں نے اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس پر سمت دوڑے، اور جو شخص خود نہ جا سکا اس نے اپنا کوئی قاصد بھیجا، اپنا کوئی ایلچی بھیجا، جا کے وہاں وہ معلومات لے کر آئے کہ کون بلا رہا ہے ہمیں اس طرح۔ برادران اسلام سب دوڑتے دوڑتے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے مرہ بن کعب کے فرزندو، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے بنی عبد مناف، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے بنی زارا، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور فرمایا اے فاطمہ، آگ سے اپنے آپ کو بچا، اے صفیہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر ابو لہب بولا، تبا لک، تو برباد ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، اپنے بے پایا حلم اور عالی جو آپ کا ظرف تھا، آپ نے اس کے تحت سکوت اختیار فرمایا، لیکن آپ کے غیور رب نے اس وقت اس بدبخت گستاخ کی مذمت میں ایک پوری صورت نازل فرما دی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ جس نے اس کی انگلی سے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا، اے فرزندان عبد المطلب، بخدا جو کوئی اپنی اس قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی چیز جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضرات محترم، تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب حق کو کھول کر بیان کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو واضح کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نصرت آپ کے شامل حال ہوگی۔ تو برادران اسلام، جس شخصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی معاونت ہو، اللہ رب العزت کی نصرت ہو، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت بھی اس کو گرا نہیں سکتی۔ ہر دور کے اندر جس نے بھی تیرے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کی شان کی خلاف کوئی انگلی اٹھائی ہے، اللہ کریم نے دنیا کے اندر ہی اسے رسواد کر دیا ہے، اللہ کریم نے دنیا کے اندر ہی اسے اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، جس نے بھی اسلام کے خلاف، دائی اسلام کے خلاف جو آدمی کھڑا ہوا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اس نے، تو مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میدان کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا خاندان 72 تن راہ خدا میں قربان کیے اور اپنے نانا کے دین کے اوپر پہرا دیا۔ تو برادران اسلام، آج بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، اور یزید کا نام مر چکا ہے، یزید کی نسل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی دین کے خلاف اٹھتا ہے، اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کے اوپر ناپاک حملہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کے خاندان کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی نسل کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خلا کے عالم ہمیشہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے اوپر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔